ٹھیک غزہ کی بات، یہ جتنا بھی میں کہوں گا افسوس کیا جائے اپنے اوپر بھی، مسلمانوں کے اوپر بھی، اقوام عالم پہ، مسلمانوں کی حکومتوں کے اوپر بھی اور اقوام عالم کے اوپر بھی، کہ انہوں نے ایک ملک کو یہ چھٹی دی ہوئی ہے، اجازت دی ہوئی ہے، یہ امپیونٹی کے ساتھ اس وقت مور دین 50,000 بچے، عورتیں، مرد، بلڈنگز، ہاسپٹل، اسکول تباہ کر دیے گئے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی۔ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن تھی ویسے کوئی؟ سر جس طرح اکنامک سسٹم انڈر پریشر ہے، جس طرح ٹریڈنگ سسٹم انڈر پریشر ہے، اس کا بھی سورس وہی ہے میاں صاحب، اس کا بھی سورس وہی ہے۔ اٹ از دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، بالکل کلیئر لفظوں میں آپ کہیں دیٹ از ریسپانسبل فار واٹ ایور اسرائیل از ڈوئنگ ان غزہ۔ اب تو مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، وہ تو اوپنلی اب کہہ رہے ہیں پبلکلی۔ سر ہم کی پروپیگنڈا نہیں کر رہے، ہاں ہم کس کے خلاف بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہم فیکٹ، نہیں ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو بالکل سامنے آ چکی ہے، اب فیکٹ کے بیس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے، جو نتن یاہو کر، سر نتن یاہو نے 7 جنگیں امریکہ کے اوپر مسلط کی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کی نتن یاہو کے کہنے کے اوپر کم از کم 7 کنٹریز میں جنگ کی ہے، لیبیا سے شروع، ہاں لیبیا، سیریا، یمن، سارے یہ ملا لیں آپ کے ساتھ، لبنان، اور لیٹسٹ جو ان کا ٹارگٹ ہے اب ایران ہے۔ اب ایران کے اوپر، اب ایران کی ذرا سچویشن تھوڑا سمجھا دیں اس وقت، کیا وہ بڑی آج کل ہاٹ ہیں خبریں، ڈیگو گارسیا میں یہ چلا گیا، B2 چلا گیا، ڈیگو گارسیا تو آلریڈی فلی ملٹرائزڈ سر میں آپ کو میں ایک عرض کر دوں، یہ جو گلوبل ڈپلومیسی اور گلوبل وار اینڈ پیس، یہ بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، دے بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہیں، نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو اسرائیل ہے وہ جان بوجھ کے فلسطین کے تنازع کو حل نہیں کر پا رہا، جان بوجھ کے نہیں کر رہا، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، ٹھیک ہے، اور امریکہ جان بوجھ کے اسرائیل کو اس نے آگے رکھا ہوا ہے اس ریجن کو انسٹیبل اور ڈی اسٹیبلائز رکھنے کے لیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ ڈی اسٹیبلائز رہے گا تو اس کی ہیجمونی قائم رہے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب تو انہائلیشن ہو گئی ہے وہاں، اب تو ڈی اسٹیبلائزیشن تو چھوٹا لفظ رہ گیا سر، لوکل تو لوگ فنا ہو گئے ہیں سر، لوکل رجیم کی ایمنسپیشن اس وقت ہوگی جب فلسطین کا معاملہ سیٹ ہوگا۔ اب انہوں نے دیکھا لوکل رجیم کون سی ہے سر، فلسطین کے اوپر میں بھی ایک سیچوریشن پوائنٹ آ چکا ہے، سیچوریشن پوائنٹ ٹھیک ہے آ چکا ہے۔ اب انہوں نے ایران کے ساتھ یہ آپ کی کیلکولیشن صحیح ہے، اب سیچوریشن پوائنٹ آ چکا ہے، اب انہوں نے ایران کے ساتھ ایک وار فرنٹ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اسی ایفرٹ کی کنٹینیوشن ہے کہ اس ریجن کو انسٹیبل رکھو، اسٹیبلائز نہ ہونے دو، تاکہ آپ کی ہیجمونی قائم رہے۔ 2 صورتوں میں، آپ کی کنٹرول آن ریسورسز مکمل رہے، آپ کے ویپن بکتے رہیں، وہ رجیم کمزور رہیں، ان رجیمز کو کنفیوز رکھو، ایک کو دوسرے کے ساتھ لڑاؤ، ٹھیک ہے۔ اب عرب ورسز ایران کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتا ہے دس از اے گیم بینگ پلیڈ۔ اب ایک باوجود اس کے ایک ریکنسیلیشن ہوئی تھی عرب اور ایران کی میں ان دا ریسنٹ پاسٹ، ہوگی بات، اگر آپ اس کا بھی انسائڈ سٹوری سننا چاہتے ہو میں ایک لفظ میں بیان کرتا ہوں۔ چائنا کا رول واز مارجنل، ٹھیک، یہ پہلے نہیں کہا، اٹ واز اے مارجنل، میجر رول سعودی عرب کا تھا۔ ٹھیک ہے، سعودی عرب نے اپنے لیول کے اوپر اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے یہ کیا کہ سعودی عرب کو ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، آپ کے خیال میں امریکہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ خود ایک پارٹی ہے اور دوسری طرف اگینسٹ ایران۔ چائنیز ور ویری کائنڈ، دے ور ویری کیا کہتے ہیں سپورٹو، اور انہوں نے اپنا پلیٹ فارم دیا، دے پلیڈ اے گڈ رول، میں نہیں کہتا ہوں مائنر رول نہیں، بٹ میجر رول جو تھا سعودی عرب کا تھا۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، اب ایران کی کو بھی آپ سمپل نہ سمجھیں، ایران کی جو ورتھ ہے، اس کی جو پوٹینشیل ہے، سر میں عرض اس کرتا کا سائز، اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، کئی ایلیمنٹس، سر مجھے عرض کرنے دیں، ایران 5000 سال سے پرانی
सिविलाइजेशन है. ٹھیک ہے, یہ بھی اس کی اسٹرینتھ ہے. سر آپ سیکھتے ہو نا, ہاں جس طرح چائنا کتنے ہزار سال کی سویلائزیشن ہے, اور وہ سارا کیومولیٹو نالج جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے, وہ سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے, سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے. بالکل وہ فیل نہیں ہوتا, ہاں لیکن وہ اندر ہوتا ہے. وہ وزڈم جو ہے نا وہ اندر ہوتی ہے. وہ ٹھیک ہے. آپ ان کی فلاسفی دیکھیں, اس طرح ایران کی دیکھیں. نمبر 1. نمبر 2, ایران ہیز بین ہسٹوریکلی سپورٹو آف دا جیوز. جب جیوز کے اوپر عرب ورلڈ کے اندر پرابلم تھے, وہ پرشین کنگ تھا شاید سائرس سم تھنگ, جنہوں نے جیوز کو ریسکیو کیا اور بیبلون میں ہاں. اور اس علاقے میں ان کو عزت سے رہنے کا دیا. موقع فراہم کیا. ہاں. نمبر 3, ٹھیک ہے. ایران کے اندر جو جیوز تھے ان کی اس وقت بھی میجر انویسٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پر جتنے بھی ہاں جیوز یہ ہیں, فیکٹ ہے. جتنے بھی جیوز ہیں سر وہاں پر, اگر ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہمارے پاس جی 40 سیکنڈز رہ گئے. ڈزنٹ میٹر سر. وہاں پر ابھی بھی آپ اندازہ کر لیں ایران کے اندر یہودیوں کے کتنے عبادت گاہیں ہیں, 200 سے زیادہ. ایران میں 15 لاکھ سے زیادہ جو ہم سنی ہیں. کتنی مسجدیں ہیں؟ ٹھیک ہے. میں نہیں کہوں گا, آپ سن لیں, سوچ لیں. تو ایران کو بھی آپ لائٹلی نہ لیں, آپ نہ سمجھیں کہ وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ سچویشن ہے. یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. میری ایک if I can hazard opinion جسے کہتے ہیں انگریزی میں, there will not be a war between ایران and اینڈ اسرائیل. ہاں No. ایران تو ایزی پرے ہے ہی نہیں ویسے بھی, There will be یہ no تو ان کی war. بھی کیلکولیشن ہے. Skirmishes ٹھیک ہے, ہاں اسکرمشز رہیں گی وہ تو. but what we are talking of a major war between Israel and Iran and America, No. that will not take place. اس کی ٹھیک ہے. وجہ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں سر. ایک کہتے ہیں the states do wars یا create wars, ٹھیک ہے. اور the wars create states. ہاں یہ بھی ہے. بہت سی قومیں ہیں, ہسٹوریکل فیکٹ ہے. بہت سی قومیں ہیں جو جنگوں سے باہر ابھر کے نکلی ہیں. نکلی ہیں. امریکہ از ون آف دیم. ٹھیک ہے. اسی وار نے نہیں لوگ کہتے ہیں ورلڈ وار 2 کے نتیجے میں برصغیر آزاد ہوا, یہ بھی کہتے ہیں لوگ. آباد ہوا. وارس چلیں. کریٹ کنٹریز. اچھا سر وائنڈ اپ کر دیں ہم. تو آج کی بات سر یہ ہوئی کہ ٹیرف کا ہم نے تھوڑا سا تجزیہ کیا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز پلیڈ اے ویری شروڈ ہینڈ. نمبر 2, آن غازہ everybody has to feel sorry for it and be supportive of it. یہ باقی چیزیں ہم نے کی ہیں وہ سمپل ایکسپلین کرنے کے کانٹیکسٹ میں کی ہیں تاکہ عام آدمی کو یہ جو کمپلیکسٹیز ہیں یہ بھی سمجھ آ جائے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیلسٹائن شوڈ سروائیو. یہ 100 سال سے بڑی اسٹرگل ہے اور ان کا رائٹ بنتا ہے. اینڈ دیئر وی آر. تھینک یو ویری مچ. جمعے کا دن ہے. لیٹس پرے ٹو اللہ کہ ان کے اوپر ان کی مشکلات کم ہو جائیں.